مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اب آپ کے عشق کا امتحان اب لیا جائے گا، آپ کے عشق کا امتحان اب لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مہمان خصوصی آپ کے روبرو ہیں۔ اب میں آپ کو 2-3 شعر پیش کرتا ہوں اور اسی میں آپ کا امتحان بھی لے لوں گا کہ آپ لوگ کتنا اپنے عشق میں کتنا کامیاب ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیں تو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ کی زبان خاموش ہے۔ ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ بد عقیدہ جائے گا بریلی کیسے، بد عقیدہ جائے گا بریلی کیسے، اس کو تو ازہری سرکار سے ڈر لگتا ہے، اس کو تو ازہری سرکار سے ڈر لگتا ہے۔ کہنا بڑے بڑوں کا ہے میرا کہا نہیں، کہنا بڑے بڑوں کا ہے میرا کہا نہیں، دنیا میں کوئی دوسرا احمد رضا نہیں۔ اور سبحان اللہ، کہنا بڑے بڑوں کا ہے میرا کہا نہیں، دنیا میں کوئی دوسرا احمد رضا نہیں۔ اختر رضا کے ہاتھ میں، اب اسجد رضا کے ہاتھ میں، اب اسجد رضا کے ہاتھ میں، اگر وہاں نہیں جا سکتے ہو تو شاکر رضا کے ہاتھ میں۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہ شاکر رضا کے ہاتھ میں بک جاؤ ابھی بھی، شاکر رضا کے ہاتھ میں بک جاؤ ابھی بھی، پھر بعد میں نہ کہنا کہ موقع ملا نہیں، پھر بعد میں نہ کہنا کہ موقع ملا نہیں۔ نبی کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی، نبی کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی، حسد کی آگ میں خود جلا رہا ہے کوئی۔ گھٹانے والوں گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتا، گھٹانے والوں گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتا، ہمارے عشق کو آگے بڑھا رہا ہے کوئی، ہمارے عشق کو آگے بڑھا رہا ہے کوئی۔ اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر حضرت علامہ و مولانا خلیفہ حضور تاج الشریعہ جناب علامہ شاکر القادری صاحب ادے پور، وہ آپ کے روبرو ہیں۔ آپ اپنے عشق کا امتحان دیجئے اور خوب حضرت سے فیض حاصل کیجئے، اور جتنا جی میں آئے اتنا جامع عشق رسول پیتے جائیے۔ اب آپ کے سامنے جناب شاکر القادری صاحب۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اپنے اور ہم سب کے آقا کی شان میں کہتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ حضرات، بہت عاشقوں کی بھیڑ ہے، ایصال ثواب کا مجمع ہے، اور پیچھے سے لوگ
بار بار اشارہ کر رہے ہیں آگے بڑھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، پیچھے بیٹھنے والوں کو جگہ ملے، لیکن کتنا بڑھیں آگے بھی جگہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرحوم کی مقبولیت زمین پر بھی تھی اور زمین میں بھی ہے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے ایصال ثواب میں 40 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی خیر خواہی کی گواہی دیتے ہیں، اللہ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس سے مرحوم کے خاندان، ان کے تمامی بچے، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقربا، جتنے لوگ بھی جمع ہیں، اس بات پر ناز کریں کہ ایصال ثواب کی مجلس کامیاب ہے، بامراد ہے۔ سبحان اللہ آپ یہاں کہہ رہے ہیں، الحمدللہ آپ یہاں کہہ رہے ہیں، مرحوم کو اس کا فیض قبر کے اوپر مل رہا ہوگا۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر بہت ہی ناصحانہ اور بہترین گفتگو سماعت کی، اور حضرت علامہ نظام الدین صاحب، حضرت علامہ عبدالستار صاحب تشریف فرما ہے، اور معمر بزرگ اور یہاں کے امام صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور شاداب رضوی صاحب جو بھی نعت و منقبت پیش کر رہے تھے وہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ بہرکیف ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، بہت ہی نپے تلے ہوئے جملے میں گفتگو کی جائے گی، کیونکہ آپ سب کو اور ہم کو بھی اگلے پروگرام کی تیاری کرنی ہے۔ اس وجہ سے تمامی رشتہ دار حضرات بیٹھے ہیں، یہ سوچ کر کے بیٹھیں کہ جو بھی آپ کریں گے اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول اللہ بھی دیکھتے ہیں، اور جس کی ایصال ثواب کے لیے آپ بیٹھیں اس کی روح بھی اس منظر کو دیکھتی ہے۔ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد میں اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار، اس کے اقربا کچھ بھی ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس کو جنت کے تشت میں سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد میں قبر کے سرہانے وہ چیز لے کر جا کر کے کہتے ہیں فلاں بن فلاں، دیکھ تیرے گھر والوں نے، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے عزیزوں نے آج تجھ کو تحفہ پیش کیا ہے۔ جیسے کہ مجلس چلی، نعت کا تحفہ کسی نے پیش کیا، سبحان اللہ کا تحفہ کسی نے پیش کیا، الحمدللہ کسی نے کہا، اللہ اکبر کسی نے کہا، یا درود پاک دل ہی میں پڑھ لی، تو اس کو جنت کے تشت میں اللہ کے فرشتے سجا کر فوراً قبر کے سرہانے لے جاتے ہیں اور مرحوم سے کہتے تیرے رشتہ دار نے تیرے لیے تحفہ پیش کیا ہے۔ اور جب وہ تحفہ اس کو ملتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد میں جو تحفہ دیتا ہے اس کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک ایصال ثواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جیسے کہ 11 بجے سے مجلس کا آغاز ہوا اور 12:55 تک مجلس کا اختتام ہونا ہے، تو اس بیچ میں جب تک ذکر و اذکار ہوگا، ایصال ثواب ہوگا، فرشتے اس کو بار بار جنت کے تشت میں سجائیں گے، یہاں سے مرحوم کے قبر کے سرہانے لے کر کے جائیں گے، آواز دیں گے دیکھ یہ تیرے گھر والوں نے، تیرے عزیزوں نے، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے گھر کی بیٹیوں نے، بہو نے، فلاں فلاں نے تحفہ پیش کیا ہے۔ تو اس طرح وہ تحفہ بار بار آتا اور جاتا رہتا ہے۔ تو آپ نے یہاں مجلس سجائی ہے تو یہاں سے مرحوم کے قبر تک ایک آج چھوٹی ریلی نہیں بلکہ فرشتوں کا حسین ریلا لگا ہوا ہے۔ بار بار فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مرحوم کو کہتے جا رہے ہیں، گویا کہ آپ ذکر خدا کرتے ہیں، مرحوم کی روح جھومتی ہے۔
آپ سبحان اللہ کہتے ہیں مرحوم کے رتبے بلند ہوتے ہیں، آپ الحمدللہ کہتے ہیں مرحوم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں مرحوم کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، آپ جو بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں اللہ اس کا فضل ان کو دیا کرتا ہے۔ اور دیکھیے آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو اچھا جو پہنچاتا ہے اور جو لوگوں کو چیزیں دے کر کے کچھ نہ کچھ پہنچایا کرتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کیا کرتا ہے، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ خیر خواہی کرنے والا لوگوں میں اچھا ہوتا ہے۔ آپ یہ خیر خواہی کیا کر رہے ہیں؟ سارے ثواب سے خیر خواہی کر رہے ہیں، تلاوت قرآن سے خیر خواہی کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کے ورد سے خیر خواہی کر رہے ہیں، اور یہ خیر خواہی کا کرنا زمین پر بھی کام آتا ہے اور خیر خواہی کا کرنا زمین میں بھی کام آتا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ موت جب سب کی آنی ہے تو ایک لمحے کے لیے ہم موت کی کیفیت کو سمجھ لیں کہ موت ہے کیا۔ موت جب آتی ہے تو آنے کے بعد میں ہر انسان یہ سوچتا آج فلاں کی موت ہو گئی، آج فلاں دنیا سے گیا، آج فلاں کو نہلایا جا رہا ہے، آج فلاں کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، آج فلاں کو دفن کیا جا رہا ہے، آج فلاں کے لیے احسان ثواب ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن موت جب آتی ہے تو موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اس تعلق سے ہم نے بارہا آپ کے سامنے تقریریں کی ہیں، لیکن آج کچھ باتیں الگ انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ موت جب آتی ہے تو نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالی کے فرشتے مسلط ہوتے ہیں اور روح کو نکالنا چاہتے ہیں، پیر سے روح کو نکال کر کے گھٹنے تک لاتے ہیں اور گھٹنے پر روح کو روک دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف ہو، اس کو احساس ہو کہ اسی پیر سے اللہ کی زمین پر چلتا تھا مگر اس پیر کی قدر نہیں کی اللہ کی نعمت کی۔ وہاں روح کو روک کر کے اس کو احساس دلایا جاتا ہے، پھر وہاں سے روح نکال کر کے پیٹ کے پاس لایا جاتا ہے اور پیٹ پر بھی روح کو روک دی جاتی ہے، اس کو احساس دلایا جاتا ہے اسی پیٹ کی خاطر تو نے بھائی کے حق کو مارا، اسی پیٹ کی خاطر تو نے پڑوسیوں کو ستایا، اسی پیٹ کی خاطر تو نے اولاد کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی پیٹ کی خاطر تو نے نہ جانے کتنے حرام اور حلال کی تمیز کو مٹایا ہے، اسی پیٹ کی خاطر تو نے غلط کام کو کیا ہے۔ ساری چیزوں کو احساس کرانے کے بعد میں اس کی روح کو سینے کے پاس لایا جاتا ہے، پھر وہاں روک دی جاتی ہے، روح کو احساس دلایا جاتا ہے، روح رکی ہوئی ہے، احساس دلایا جا رہا ہے۔ اے سینے میں دم رکھنے والے، یاد کر اپنے مال کو، یاد کر، یاد کر اپنے بیٹے کو، یاد کر، یاد کر اپنے بھائی کو، یاد کر، یاد کر اپنے پوتے کو، یاد کر، یاد کر اپنے رشتہ دار کو، یاد کر، یاد کر اپنے ہنر کو، یاد کر، یاد کر اپنے طاقت کو، یاد کر، یاد کر اپنی قوت کو، یاد کر۔ اس کو احساس دلایا جا رہا ہے، پھر اللہ کے فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک ضرب مارو۔ چنانچہ وہ فرشتہ جس کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، مرنے والے کے دل کے اوپر ایک ضرب مارتا ہے، جیسے ہی ضرب ملک الموت کی پہنچتی ہے لوگوں کو پہچاننے سے وہ انکار کر دیتا ہے۔ بہو بولتی ہے دائے جانے والے میرے سسر جان، یہ آپ کا پوتا آیا ہے، اس کو پہچان لو، یہ پوتی آئی ہے، اس کو پہچان لو، یہ نواسا آیا ہے، اس کو پہچان لو، یہ ناتی آیا ہے، اس کو پہچان لو، یہ بھائی آیا ہے، اس کو پہچان لو، یہ بیٹی آئی ہے، اس کو پہچان لو۔ مگر وہ کہتا ہے میں تو کسی کو پہچانتا ہی نہیں، میرے پہچاننے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، میرے پہچاننے کی قوت ختم ہو گئی ہے، میرے پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ اب روح کو گلے کے پاس لایا جاتا ہے، وہاں بھی روک دی جاتی ہے۔ اے سانس لینے والے، رب نے کتنے آکسیجن تجھ کو دیے تھے، رب نے کتنی سانسیں تجھ کو دی تھی، رب نے کتنے دن تجھ کو دیے تھے، رب نے کتنی راتیں تجھ کو دی تھی، رب نے کتنے لمحات تجھ کو دیے تھے، رب نے کتنے مہینے تجھ کو دیے تھے، رب نے کتنے
اتنے سال تجھ کو دیے تھے، مگر بتا ان سانسوں کو کہاں تو نے قربان کیا؟ ان گڑے سے پانی کو پیا، مگر کون سا پانی پیا؟ کون سے سانس کو لیا؟ کون سے لمحے کو لیا؟ چنانچہ حال یہ ہوتا ہے اب وہاں سے روح کو پھر چلنے کا حکم ہوتا ہے، دماغ میں لا کر کے روح کو روک دی جاتی ہے۔ اے دماغ سے سوچنے والے سوچ لے، اپنی طاقت و قوت کے توانائی کو اختیار کرنے والے سوچ لے، کس کو آواز دے گا؟ پیر تیرے کام نہ آیا، کس کو آواز دے گا؟ کام نہ آیا، کس کو آواز دے گا؟ ران تیرے کام نہ آئی، کس کو آواز دے گا؟ بازو تیرے کام نہ آیا، کس کو آواز دے گا؟ سینہ تیرے کام نہ آیا، کس کو آواز دے گا؟ دل تیرے کام نہ آیا، کس کو آواز دے گا؟ زبان تیرے کام نہ آئی، کس کو آواز دے گا؟ تیرے جسم کا ایک ایک روکتا کام نہ آیا تو برجستہ اچھل کر کے کہتا ہے اب میں کسی کو آواز نہیں دوں گا۔ بیٹے کو آواز دیا، اس کی طاقت جواب دے گئی، بہن کو آواز دیا، اس کی طاقت جواب دے گئی، ماں کو آواز دے دیا، اس کی ممتا جواب دے گئی، بیوی کو آواز دیا، اس کا پیار جواب دے دیا۔ اے دنیا والا جا رہا ہے، کس کو آواز دے گا؟ تو کہتا ہے اب دنیا دار کی طاقت کام نہیں آئے گی، اب آئے گی تو احمد مختار کی طاقت کام آئے گی، دونوں عالم کے سرکار کی طاقت کام آئے گی۔ آواز دیتا ہے اے گنبد خضرا کے مکین، مال میں نے کمایا، سب نے قبضہ کر لیا، اب مال نہیں چاہیے، اب چاہیے تو آمنہ کا لال چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا۔ کہنے والا کہتا ہے مال نہیں، مالوں پر سب نے قبضہ کر لیا۔ اے مصطفیٰ اب مال نہیں، آپ کا کمال چاہیے۔ ذہن سے سوچتا ہے، یہ ذہن ابھی ہمارے پاس ہے، اس ذہن کا استعمال کرو۔ یہ پیر موت کے وقت لاجواب ہوگا، یہ دل موت کے وقت لاجواب ہوگا، مگر جس کو اللہ نے سب سے اونچا مقام رکھا دماغ، وہ دماغ چنے گا تو طیبہ کے والی کو چنے گا، وہ دماغ چنے گا تو شمس الضحیٰ کو چنے گا، وہ دماغ چنے گا تو انیس بے کسا کو چنے گا، وہ دماغ چنے گا تو طیبہ کے والی امت کے غمخوار کو چنے گا، اور مصطفیٰ کی نورانی آمد ہوگی۔ فرشتے کہیں گے اے یاد کرنے والے آنکھوں کو کھول لے، اے انتظار کرنے والے پلکوں کو سجا لے، اے محبت کی امنگ کو لینے والے جس امت کے والی کو یاد کر رہا تھا وہ تیرے نبی آ گئے ہیں، دیکھ لے۔ آنکھوں کو کھولتا ہے تو نظر کے سامنے طیبہ کی والی ہوتے ہیں، مسکراتا ہے، چہرے پر خوشیوں کی آثار آ جاتے ہیں، گھر والوں کو کہتا ہے میرے عزیزوں اس سے پہلے فکر تھی پتہ نہ کیا ہوگا، مگر غم میرا کافور ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے تو گنبد خضرا کے آقا کا نورانی چہرہ دیکھا ہے۔ اسی حال جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ حضرات سرکار کی زوجہ مکرمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی روح نکلتی ہے تو روح نکلنے کے بعد میں آنکھیں کھل جاتی ہیں اور کسی کا منہ کھل جاتا ہے، تو سرکار بیان فرماتے جب مومن کی منہ کھلے تو سمجھ لو کہ اس نے غم کے موقع پر اللہ کو یاد کیا، اور اللہ جب یاد کیا اس کا آخری جملہ اللہ تھا، منہ کھلا اسی حال میں روح نکل گئی۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ایسے موقع پر جو لوگ وہاں ہوں اس کے منہ کو بعد میں بند کر دیں، کپڑے کو لگا کر جبڑوں اس کو پیک کر دیں، اور آنکھ اگر کھلی ہو تو سرکار بیان فرماتے ہیں تم اپنے مرحومین کی آنکھوں کو بھی بند کر دو۔ سرکار کی زوجہ ہم سب کی ماں یہ کہتی آقا
اللہ کہتا ہے تو منہ کھلتے ہیں، لیکن آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ آنکھ کھلنے کی وجہ کیا؟ تو سرکار بیان فرماتے روح جب نکلتی ہے، مومن کی روح کو فرشتے سجا کر لے کر چلتے ہیں، اور جیسے ہی جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ آنکھ اس کا تعاقب کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کے انتظار میں رہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میری روح کو اللہ کا فرشتہ کہاں لے کر کے جا رہا ہے۔ پہلے آسمان پر روح کو لے کر کے فرشتے پہنچے، آنکھ دیکھ رہی ہے۔ دوسرے آسمان پر فرشتے روح کو لے کر کے پہنچے، آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تیسرے آسمان پر روح کو لے کر کے فرشتے پہنچے، آنکھ دیکھ رہی ہے۔ سرکار بیان فرماتے ہیں اس طرح اس کی روح کو فرشتے لے کر کے جاتے رہتے ہیں اور وہ دیکھتا رہتا ہے، منزل اعلیٰ ہوتی ہے تو خوشیوں سے جھومتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عاشق بیان فرماتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر اللہ آتا ہے اور کسی کے کہنے پر محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کی روح نکلتے وقت منہ کھل جائے تو سمجھ لو اس نے رب کو یاد کیا، اور جس کی منہ بند ہو جائے تو سمجھو اس نے رسول اللہ کو یاد کیا۔ جیسے آپ محمد کہیں تو دونوں لب مل جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ مومن کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب کسی کی روح نکلے اور ہمیں موقع یہ میسر آئے تو ہم ایسے موقع کے لمحات پر مکمل طور پر اپنے گھر کے مرحومین کی آنکھوں کو بند کریں، پیر سیدھا کر دیں، رخسار کو سمت قبلہ کر دیں اور جبڑوں کو کسی نرم و نازک کپڑے سے باندھ دیں، پیٹ کے اوپر کوئی نرم اور ہلکی چیز رکھ دیں، یا کچھ وزن ہو لیکن اتنا زیادہ وزن نہ ہو جس سے پیٹ کو تکلیف ہو، کیونکہ پیٹ کے بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ فقہا بیان فرماتے ایسا کر دینا چاہیے، مگر یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب پہنچے اور کہا میری عمر تقریباً 55 سال سے 60 سال کے مابین چل رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہے۔ کس بات کا ڈر؟ موت کا ڈر ہے، کیونکہ موت آئے گی، میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا بیٹے ڈرتے کیوں ہو؟ وہاں آخر کون ہے؟ کہا یہ تو معلوم نہیں۔ کہا تیرے والد وہ نہیں ہیں، تیرے دادا وہ نہیں ہیں، تیرے پردادا وہ نہیں ہیں، تیری ماں وہ بھی نہیں ہیں، تیری دادی وہ بھی نہیں ہیں، تیرے نانا وہ بھی نہیں ہیں، تیرے ماموں وہ بھی دنیا سے چلے گئے، سب انتقال کر گئے۔ تو بزرگ نے کہا جب تو انتقال کرے گا تو کہاں جائے گا؟ کہا ہم بھی وہیں جائیں گے۔ تو کہا پھر ڈرتا کیوں ہے؟ جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ جا رہا ہے تو اپنوں میں جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تیرا پیر وہ بھی دنیا سے چلے گئے، تیرے خواجہ وہ بھی چلے گئے، تیرے غوث وہ بھی چلے گئے، تیرے حسین وہ بھی چلے گئے، تیرے علی وہ بھی چلے گئے، تیرے عثمان وہ بھی چلے گئے، تیرے فاروق وہ بھی چلے گئے، تیرے ابو بکر صدیق وہ بھی چلے گئے۔ ذرا یہ بتا عیسیٰ ہیں زمین پر؟ نہیں۔ موسیٰ ہیں زمین پر؟ نہیں۔ دانیال ہیں زمین پر؟ نہیں۔ ذوالکفل ہیں زمین پر؟ نہیں۔ آدم ہیں زمین پر؟ نہیں۔ شیش ہیں زمین پر؟ نہیں۔ ایوب ہے زمین پر؟ نہیں۔ ارے بتا دونوں عالم کے سرکار کہاں ہیں؟ کہاں زمین میں آرام فرما ہے؟ تو اے امتی گھبراتا کیوں ہے؟ جب موت آئے گی تو دنیا دار کے پاس نہیں جائے گا، رسولوں کے سردار کے پاس جائے گا۔ تو یہ طریقہ انہوں نے بتایا کہ موت کا ذکر آئے تو غم مت کرو، موت کا ذکر آئے تو سوچو ہم جائیں گے تو اپنے حضور کے پاس جائیں گے۔ اور کہا اگر یہ چاہتے ہو کہ موت کی تکلیف سے یا موت کے ٹینشن سے رہائی ہو تو ایک عمل کر لو، چونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے
مرحوم ابراہیم خان جی کے سال ثواب کی مجلس ہے، اور آپ تمامی حضرات تشریف فرما ہیں، اس پر عمل کریں گے تو میرا وجدان یہ کہتا آپ سب کو فائدہ ملے گا اور اس کا فائدہ ہمیں بھی ملے گا۔ تو کیا ہے کہ عمل کیا ہے کہ روزانہ وہ بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کو گفٹ پیش کر دو، تحفہ دو۔ کہا کیسا تحفہ پیش کروں؟ کون میرے پاس قاصد ہے جو روزانہ تحفہ لے کر کے جائے گا؟ کیا ڈاک سے بھیجنا یا پارسل کرنا؟ کہا رے میاں یہ تحفہ ڈاک سے نہیں جاتا، یہ دنیائی پارسل سے نہیں جاتا، یہ تحفہ اللہ کے فرشتوں کے دستے کرم سے جاتا ہے۔ کہا کون سا تحفہ؟ کہا روزانہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کو پڑھ کر تحفہ پیش کر دیا کرو۔ کیسے کریں؟ کہا یہ پڑھ کر کے سب سے پہلے حضور کو پیش کرو، تمام نبی اور رسول کو پیش کرو، تمام اہل بیت اطہار کو پیش کرو، تمام صحابہ کرام کو پیش کرو، تمام اولیاء اللہ کو پیش کرو، اور پیش کرنے کے ساتھ تمام حضور کی امت کو پیش کر کے جو تمہارے گھر کے مرحوم ہو، جن جن کا نام تمہیں یاد آ رہا ہو، خاص طور پر ان کو تحفہ پیش کر دیا کرو۔ کہا ہم تحفہ پیش کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کہاں رہتے ہو؟ بتایا ہم فلاں جگہ رہتے ہیں۔ کہا اگر تمہارا چاہنے والا تم کو روزانہ تحفہ پیش کرتا رہے، اگر آپ آفس میں ہو تو آفس میں جانے سے پہلے تحفہ، مکان میں رہو تو مکان میں بھی آپ کے پاس آپ کے دوست کا تحفہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ جو دوست روزانہ آپ کو تحفہ پیش کرتا ہو، جو ملنے والا روزانہ آپ کو تحفہ پیش کرتا ہو، اور کبھی وہ یہ کہہ دے کہ اے میرے بھائی میں جو تم کو روزانہ جو تحفہ پیش کرتا تھا اب میں خود تمہارے پاس آ رہا ہوں تو تم کیا کرو گے؟ کہا دیکھیے میں بڑا اہتمام کروں گا، اس کے کھانے کا اہتمام، اس کے رہنے کا اہتمام، اس کے سانس لینے کا اہتمام، اس کے ہر چیزوں کا اہتمام، کیونکہ وہ آئے گا، نیا ہوگا، نئی منزل کیسی گزارنی ہے سارے راستوں کو میں بتاؤں گا، نئی تکلیفوں سے کیسے آسانی سے نکلنا ہے سارے الجھنوں سے میں اس کو نکالنے کی کوشش کروں گا۔ کہتے یہی ماحول اس مومن کا ہوگا، وہ دنیا میں جب تحفہ پیش کرتا رہے گا، جب اس کے مرنے کا وقت ہوگا، جب تحفہ جائے گا نہیں تو جس کے پاس تحفہ جائے گا وہ پہلے سے بن کر سمر کر پوری تیاری کے ساتھ استقبال میں کھڑا ہوگا، باپ بھی کھڑا ہوگا، دادا بھی کھڑا ہوگا، نانا بھی کھڑا ہوگا، نواسا بھی کھڑا ہوگا، ارے کوئی کھڑے ہو نہ کھڑا ہو اللہ کے ولی کھڑے ہوں گے، میرے خواجہ کھڑے ہوں گے، میرے رضا کھڑے ہوں گے، میرے تاج الشریعہ کھڑے ہوں گے، میرے صدر الشریعہ کھڑے ہوں گے، میرے غوث اعظم کھڑے ہوں گے، میرے حافظ ملت کھڑے ہوں گے، میرے برہان ملت کھڑے ہوں گے، میرے صدیق اکبر کھڑے ہوں گے، یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور مدینے والے مصطفیٰ کہیں گے اے ابو بکر اعلان کر دے زمین کے اندر آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے، زمین کے اندر آنے والا میرا سچا پکا غلام آ رہا ہے۔ اور جب غلام پہنچے گا اور جب غلام پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ آنے دو آنے دو یہ تو میرا دیوانہ ہے، سونے دو سونے دو یہ تو میرا سچا مستانہ ہے۔ قبر کے اندر جائے گا، قبر کا ذرہ ذرہ اس کا استقبال کرے گا، اے اللہ کے بندے اس رات کی تو نے تیاری کی، آیا اس کے لیے اجالا لے کر آیا قرآن کی تلاوت کی شکل میں، آیا اس کے لیے سہارا لے کر کے آیا کلمہ طیبہ کی شکل میں، آیا اس کے لیے آسرا کی بوٹی لے کر کے آیا درود مصطفیٰ کی شکل میں، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ قبر کہتی آجا۔ بتایا گیا ہے یہ بہار شریعت کے اندر بھی حدیث پاک کو حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ قبر
ہر مردے کو دباتی ہے، گنہگار کو دباتی ہے تو اس کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، وہ چیختا ہے اے قبر تو چھوڑ دے، مگر قبر کہتی ہے تو نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں زمین پر، مجھ کو اسی کے لیے بنایا گیا۔ لیکن نیکوکار کو جب چمٹاتی ہے، دباتی ہے تو ایسے دباتی ہے جس طرح کی ایک ماں پیار سے اپنے بچے کو چمٹا لیتی ہے۔ اے میرے اوپر چلنے والے، میں تو منتظر تھی کب تو آئے گا، کب تو میری گود میں آئے گا، اب یہ قبر کے اندر تو آ گیا ہے، اب دیکھ اللہ کا فضل تیرے لیے کس طرح کھلتا ہے۔ آواز آتی ہے فرشتوں اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، فرشتوں روشنی کے لیے جنت کی کھڑکی اور ہواؤں کے لیے کھڑکیاں کھول دو، فرشتوں اس کے کھانے پینے کی جنت کی نعمتیں نچھاور کر دو، وہ سکون سے ہوتا ہے۔ دونوں عالم کی سرکار کے پیارے شہدائیوں، بڑی پیاری وہ نورانی رات ہوتی ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ جب کسی کو دفن کر کے چلتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد میں جیسے ہی 40 قدم چلا جاتا ہے اس کے جسم کے اندر روح کو لوٹایا جاتا ہے، روح اپنی منزل کی جانب جسم میں آتی ہے، فرشتے جیسے ہی اس کے پاس پہنچنے والے ہوتے ہیں فوراً وہ بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے اندھیرا ہے، تاریکی ہے، گھنگور گھٹائیں ہیں، بے چینی ہے، وحشت ہے، آواز دیتا بیٹی اس کوٹری میں آج تو نے روشنی نہ کی، بیٹے تم مجھ کو کھلاتے پلاتے تھے، آج کوئی چیز کھانے پینے کی نظر نہ آ رہی ہے، کچھ رکھا نہیں تو نے، اے بیٹا اس زمین پر ایسے ہی تو نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ سب کو آواز دے رہا ہے، ایک ایک باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں تو بہت وقت لگ جائے، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک باتوں کو یاد کرتا ہے تو فرشتے آ کر کہتے اے بندے تو یہ دنیا کا گھر سمجھ رہا ہے، یہ دنیا کا گھر نہیں، یہ قبر ہے، قبر یہ قبر ہے۔ تو کہتا اچھا یہ قبر ہے، اچھا یہ قبر ہے، اچھا یہ قبر ہے، تو قبر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، قبر کے اندر بستر نہیں ہوتے، قبر کے اندر کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا، آواز پر آواز دے کر کے فرشتوں سے گفتگو کرتا ہے، بردستہ یہ کہتا ہے اے آقا زمین پر بھوکوں کو کھلایا آپ نے، ننگوں کو کپڑا پہنایا آپ نے، بے سہاروں کو سہارا دیا آپ نے، آپ کا امتی قبر کی اندھیری کوٹری میں ہے۔ مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں اے میرے غلام تو نے زمین پر مجھ سے محبت کی تھی، اب تیرے قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، ہر چہار جانب اجالا ہی اجالا ہوگا۔ گنبد خضرا سے اشارہ ہوتا ہے اللہ کے رحمت کی برسات ہونی شروع ہو جاتی ہے، سوال و جواب کا ماحول ہوتا ہے، لیکن بڑی آسانیوں کے ساتھ نبی یہ دو جہاں کا دیوانہ سلاموں کا جواب دے دیتا ہے۔ اور جب سلام کی بات آ گئی ہے، آج ہم فجر میں نبی پر سلام پیش کریں اور کہیں یا نبی سلام علیک، ظہر میں نبی یہ دو جہاں کی بارگاہ میں سلام محبت کو پیش کریں اور کہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے آقا کی بارگاہ میں کہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، تو ایک جماعت یہ کہتی ہے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ ارے نادانو، جب قبرستان جاؤ تو ہمارے اور آپ کے آقا کہتے ہیں قبر میں جاؤ یا قبرستان میں جاؤ تو جانے کے بعد میں اہل قبر کو سلام پیش کر لیا کرو۔ نبی یہ دو جہاں سے عمر فاروق یہ کہتے ہیں اے آقا کیا یہ میرے سلام کے آواز
آواز کو سنتے ہیں تو مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں اے عمر یہ صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور سلام کرنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ اب شاکر قادری فیضی تمام دیوانوں کے جھروٹ میں یہ کہہ کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے جب عام مسلمان کو السلام علیکہ یا اہل القبور کہنا جائز ہے تو نبیوں کے نبی کو السلام علیکہ یا حضور کہنا کیا جائز نہیں ہوگا؟ جب عام مسلمانوں کو السلام علیکہ یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو نبیوں کے نبی کو السلام علیکہ یا حضور کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو فجر میں آ جائے تو سلام پڑھو، ظہر میں رہو تو سلام پڑھو، عصر کے بعد ہو تو سلام پڑھو، مغرب کے بعد ہو تو سلام پڑھو، عشاء کے بعد ہو تو سلام پڑھو۔ جتنا سلام پڑھتے رہو گے مصطفیٰ مسکرا مسکرا کر کے دعائیں فرماتے رہیں گے۔ سرکار بیان فرماتے ایسے ہی کوئی مجھ پر درود یا سلام پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو جنتی تشت میں سجا کر میرے پاس پیش کرتے ہیں اور کہتے آقا یہ فلاں دیوانے نے آپ کو سلام اور آپ کو درود کا تحفہ پیش کیا ہے۔ لیکن حضور بیان فرماتے اگر کوئی مجھ کو محبت سے سلام یا درود پیش کرتا ہے تو میں مدینہ میں رہ کر درود پیش کرنے والے یا سلام پیش کرنے والے کو دیکھتا بھی ہوں، اس کی آواز کو اپنے کان مقدس سے سنتا بھی ہوں۔ تو جب بھی حضور پر سلام پیش کرو محبت سے پیش کرو، پیار سے پیش کرو، چلن بناؤ روزانہ کی کم سے کم 100 مرتبہ حضور پر درود پیش کریں گے۔ آدمی بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، بیٹیاں بھی پڑھیں، مائیں بھی پڑھیں، بہنیں بھی پڑھیں، سب درود پڑھیں۔ جتنا درود پڑھو گے ہر پریشانی کا حل درود مصطفیٰ میں ہے۔ اور جہاں درود آپ پڑھنے کی کوشش کرو وہی نماز بھی پڑھا کرو۔ سرکار بیان فرماتے ہیں امتی امتی مرحومۃ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج قبورها من ذنوبها لا ذنوب علیہا باستغفار المؤمنین۔ سرکار بیان فرماتے کہ میری امت مرحومہ ہے، میری امت اللہ کی رحمت والی ہے، اور اسی وجہ سے حضور کی امت کو امت مرحومہ اسی حدیث کی روشنی میں کہا گیا۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو تحریر فرمایا ہے اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے بیان فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، اسی وجہ سے مرد جب انتقال کرتا ہے تو ہم اس کو مرحوم کہتے ہیں، عورتیں انتقال کرتی ہیں تو مرحومہ کہتے ہیں، اور جب دونوں کا اجتماع ہو جاتا ہے تو امت مرحومہ کا استعمال ہوتا کہ حضور کی یہ امت اللہ کی رحمت میں ہے۔ تو بیان فرماتے سرکار نے بیان فرمایا میری امت مرحومہ ہے، اللہ کی رحمت والی ہے۔ صحابہ خوش ہوئے، پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ جب گناہ قبر میں داخل ہوگی تو اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ سرکار نے جیسے ہی بنایا بیان فرمایا تمام صحابہ سن رہے ہیں کہ جب یہ قبر میں داخل ہوگی تو اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ پھر بیان فرماتے آقا لیکن جب یہ قبر سے نکلے گی تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ اب صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آقا یہ قبر میں جائے گی گناہ کے ساتھ جائے گی، نکلے گی گناہ نہیں ہوں گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا جو بیان فرماتے ہیں اس کو سنو دیوانوں۔ سرکار بیان فرماتے بے استغفار المومنین، لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ایصال ثواب دعا کتنا کارگر ہے، اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو جس کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جاتا ہے، اور جنتی کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو جنتی کے حق میں جب دعا کی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا اس نے مجھ کو دنیا کی گھنگور گھٹاؤں میں رہ کر کے اس طرح نمازا تو اس کو تو بھی نواز دے۔
تو ان کی یہ دعا ہوتی ہے. ایک وظیفہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ وقت ہو چکا ہے جو ٹائم دیا گیا تھا، اس تقریر کے لمحات میں تھوڑا سا ٹائم اور رہ گیا ہے، تو چلتے چلتے چونکہ میں گفتگو جو ہے اسی انداز سے کر رہا ہوں تاکہ ہماری تقریر جذبات میں کہیں زیادہ نہ تجاوز کر جائے، میں مکمل طور پہ وقت کی محدود اور وقت کے حدوں کے اندر رہ کر کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور انشاءاللہ اسی لمحات میں کوشش کروں گا. تو یہ چونکہ ماسٹر صاحب، ان کے تمامی بھائی، ان کے تمام رشتہ دار سب لوگ بیٹھے ہیں، اور مرحوم کو جتنے بھی ان کے عزیز و اقربا ہیں ایک باپ کی حیثیت سے جانتے بھی تھے، اور ماشاءاللہ وہ یہاں کے سرپرست بھی تھے، ایک ذمہ دار شخص تھے. ان کی زندگی کے بارے میں ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. میں ان کے بارے میں کیا کہوں کیا نہ کہوں یہ تو میرا رب ہی سمجھتا ہے. جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو ایک لمبے سفر میں تھا، جس کی وجہ سے میرا آنا بڑا دشوار تھا، ورنہ انتقال کی تقریب میں بھی پہنچتا، تدفین میں بھی میری حاضری ہوتی. ایک ملال تھا، لیکن انتقال کے بعد میں جو مجھ سے ہو سکا میں نے دعائیں کی، اور مرحوم کے مغفرت کے لیے ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں ہوئی، اور آج اللہ نے یہ چاہا تو ہماری اور آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ماں باپ والے ہیں، کسی کے ماں باپ حیات سے ہیں، کسی کے انتقال کر گئے ہیں. ہم بھی ہیں تو ہمارے باپ اور ماں ہیں. ماں کا انتقال ہو گیا، والد محترم حیات سے ہیں. تو سرکار بیان فرماتے ہیں بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اتنا کارگر ہے کہ اگر آپ نے اس کی پابندی کر لی تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی دنیا بھی روشن رہے گی اور آپ کی آخرت بھی روشن رہے گی. سرکار بیان فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کیا کرو. اب اس میں دیکھیے نیکوکار گنہگار کوئی قید نہیں ہے کہ عالم باپ ہو تب بھی زیارت کرو، غیر عالم ہو تو مت کرو. کچھ بھی ہو، سرکار نے مطلق ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کیا کرو. حضور کے صحابی نے عرض کی آقا کیا ہوگا؟ سرکار بیان فرماتے ہیں اگر جانے والا ماں باپوں میں سے دونوں میں سے کوئی ایک گنہگار ہے تو اس نے کچھ پڑھا یا نہ پڑھا، صرف زیارت کا حکم آیا ہے کہ قبر کی زیارت کیا کرو. یاسین شریف آپ پڑھیں گے، سورہ اخلاص شریف آپ پڑھیں گے، تلاوت آپ کریں گے، اس کا صلہ الگ ملے گا. صرف ابھی میں زیارت کی بات کر رہا ہوں. آقا بیان فرماتے اپنے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کیا کرو ہر جمعے کے دن، جمعے کے نماز کے بعد میں. اب اگر کوئی زیارت کرتا ہے تو زیارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. وہ آپ کیا دیکھا اس نے؟ قبر کا ڈھیر دیکھا، مٹی دیکھی، ایک کوٹری دیکھی، تختے لگے ہوئے دیکھے، اس کے اوپر گہوارے کے جو درخت ہوتے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو گوار باٹا، ہاں اس کو دیکھا. جو بھی دیکھا تو اس دیکھنے کی شکل میں وہ صرف دیکھا، زیارت کی، تو اس زیارت کی وجہ سے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ تو ماں باپ کے لیے ہے، لیکن آپ کے لیے کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے اگر وہ اس کا معمول بنا کر کے پابندی سے کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتا ہے جب تک کہ وہ اب اس کو اپنی بارگاہ کا ولی نہیں بنا لیتا ہے. آپ سوچئے کہ جب تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو جاتا ہے اللہ اس کو موت نہیں دیتا ہے. اور جو اللہ کے بارگاہ کا ولی ہو اس کی دنیا بھی روشن ہے، اس کی آخرت بھی روشن ہے. اب اگر کوئی باہر رہتے ہیں ماں باپ کی قبروں کی زیارت نہیں کر پاتے تو تصور بنا کر کے یہ سوچ لیا کریں کہ میں اپنی ماں باپ کی قبر کی زیارت کا تصور لے کر کے جہاں رہیں وہیں سے ایصال ثواب کرتے رہیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے نبی پاک صاحب الاولاق کے کرم کی برکتوں سے بے پناہ دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے مالا مال فرمائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.